بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ USM میڈیا کے معزز دوستوں، میں عثمان ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع پاکستان کا گرتا ہوا نظام حکومت ہے، اور اس کے بعد کون سا نظام حکومت کب اور کیسے تخلیق پذیر ہوگا، اس کا تحقیقی جائزہ سابق TG/ISI جنرل حمید گل صاحب کے انٹرویوز کی روشنی میں لیں گے انشاءاللہ۔ دوستوں، مزید انفارمیشن سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، USM میڈیا کو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹڈ ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیں۔ دوستوں، یقینی طور پر ISI ہمارا پرائیڈ ہے اور پاکستان کی حفاظت و استحکام میں جہاں اس ادارے کا بہت بڑا کردار ہے، وہیں اس ادارے کے آفیسرز کے انالیسس کس قدر ایکوریٹ ہوتے ہیں، اس کا اندازہ آپ جنرل حمید گل صاحب کی انٹرویوز دیکھ کر اور ان کی آراء جان کر بآسانی لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مودی کے الیکشن سے پہلے جنرل حمید گل صاحب نے ایک انٹرویو میں بتا دیا تھا کہ مودی اپنے الیکشن سے پہلے ایک فالس فلیگ اٹیک کروائے گا، جس کی لوکیشن اور ٹائمنگ کتنی ایکوریٹ تھی یہ آپ ان کے انٹرویو سن کر خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ نے کیوں تقسیم کیا ہوگا؟ دیواریں برلن تو بری تھی، یہ کیوں نہیں بری تھی؟ آخری چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ 3rd week اور فیبروری، یو مارک مائی ورڈ، دے ہیو پلانڈ سری نگر میں ایک بڑا واردات خود کریں گے مارچ میں، جی سری نگر میں کریں گے، بھارت کرے گا، رو کرے گی، اور آپ کے اوپر الزام لگایا جائے گا پاکستان پر الزام لگایا کہ پاکستان نے، تاکہ وہ ٹیررزم کی ایک اور ہمارے اوپر ایک ہنگامہ شروع بامبے کی طرح وہ شروع کریں گے۔ چلے جنرل صاحب بہت شکریہ۔ دوستو، جنرل صاحب نے 3rd week of Feb کی بات کی تھی اور تقریباً انہی دنوں میں پلوامہ اٹیک ہوا اور اس کا الزام پاکستان پر لگایا گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس سب سے آپ لوگ بخوبی آگاہ ہیں۔ اسی طرح ایک اور انٹرویو میں جنرل صاحب نے کہا کہ مودی ہمارے لیے اللہ کا ایک تحفہ ہے، اور یہ جو ہماری امن کی آشاؤں نے 2 قومی نظریے کو دفن کرنے کی کوشش کی ہے، یہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ بلکہ آپ نے تو مودی کا اس پہ شکریہ بھی ادا کیا۔ آئیے پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ جنرل صاحب نے کیا کہا، اور پھر جو کچھ انڈیا میں آج ہو رہا ہے اس کا ایک ان شارٹ جائزہ لیں گے۔ پھر دیکھی جائے گی۔ اچھا مطلب ہے کہ اگر یہ دھمکیاں دیتے ہیں نورود، میں ان کے جو انڈین ٹی وی کے اوپر بہت سے جرنیل اور یہ وہ آتے رہتے ہیں میرے ساتھ، تو مجھ سے میں جب کہتا ہوں، میں نے کہا یار دیکھو، اگر تمہیں پاکستان سے اتنی تکلیف ہے تو تم یہ باتیں کرنا چھوڑ دو، either shut up اور put up، ٹھیک، یا تو خاموش ہو جاؤ، زبان بند کرو، یا آؤ، ورنہ آ جاؤ۔ جو تم نے دیکھنا ہے، اس کے انتظار تم نے کب ہمیں رعایت دی ہے؟ جب بھی تم نے ہمیں ہماری کمزوری دیکھی ہے تم نے فائدہ اٹھایا۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج ہمارے میں بہت فالٹ لائن ہے تو پھر کیوں انتظار کر رہے ہو؟ آ جاؤ، پھر دیکھی جائے گی۔ ٹھیک، لیکن وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ کبھی آئیں گے۔ یہ ساری نریندر مودی کی اندرونی کمزوریاں ہیں، اور میں آپ کو حقیقتاً کہتا ہوں کہ نریندر مودی انڈیا کو تباہ کر کے جائے گا، وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ ٹھیک، اس 2 قومی نظریے کو، جس کو ہماری امن کی آشائیں ڈبونے کی پوری کوشش کرتی رہی ہیں، اس کو زندہ کرنے والا مسٹر مودی ہے۔ مودی جی، تھینک یو ویری مچ، جس نے ہماری 2 قومی نظریے پورے بھارت میں سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزن کے نام پر مسلمانوں کو غیر ملکی قرار دیا جا رہا ہے۔ بات صرف یہی نہیں رکتی، مختلف علاقوں میں ڈیٹینشن سینٹر کی تعمیر مکمل کر لی گئی ہے جہاں ان مسلمانوں کو قید کیا جائے گا، اور مودی گورنمنٹ ان کے ساتھ وہی کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جو برما میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ یقینی طور پر ان حالات و واقعات میں پورے ہندوستان میں 2 قومی نظریے کی روح پھونک دی ہے۔ ہر طرف ایک احتجاج اور ہنگامہ بپا ہے، جس کا اختتام بھارت کے ٹکڑے ہونے پر ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوستو، جنرل صاحب کے انتظامیوں سے آپ کو اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ آپ کس قدر حالات و واقعات کے وقوع پذیر ہونے اور ان کی نزاکت پر گرفت رکھتے تھے۔ آئیے اب ہم آپ کو پاکستان کے نظام حکومت، طرز حکومت اور اس کے بارے میں کی گئی جنرل صاحب کی گفتگو سنواتے ہیں۔ آج آپ کے پاس ایک گولڈن چانس ہے ٹو پش ان این اسلامک سسٹم، کیونکہ گر گئے ہوئے ہیں، کوئی اور پاور نہیں ہے جو آپ کا مقابلہ کر سکے۔ یو آر نیوکلیئر، خوراک میں خود کفیل ہے، جہادی جذبہ ہے آپ کے پاس محل وقوع بہترین ہے۔ ان میں سے کوئی لیڈر نہیں سمجھتے آپ؟ عمران خان فار انسٹنس، کیا رپورٹ ہے آپ کے ذہن میں؟ میں عمران خان میرے ساتھ رہے ہیں، میں ابھی وہ میں ان کو نسبتاً پسند کرتا ہوں، ذاتی طور پہ ایک آنےسٹ آدمی ہیں، دلیر آدمی ہیں، لیکن مجھے کہیں لیکن ارد گرد جو ہے وہ سارا ہے، میں ان کے قریب کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ مطلب ہے کہ اگر وہ مطلب ہے کہ میں اس لائن کو پسند نہیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اس سے نہیں نکلے گا کچھ۔ عمران خان آ جائیں، کل حکومت کریں گے، یہ ملک سیدھا نہیں کر سکے گی، کیونکہ اس کو انقلابی کیفیت کی ضرورت ہے۔ لیڈرشپ ہے یہ ساری گئی، یہ تو ان کی ریلیونس ختم ہو گئی ڈاکٹر صاحب۔ ریاست فیوچر میں یہ irrelevant۔ ابھی یوتھ جو ہے وہ اتنا ڈس ایلوژن ہوگا
کہ کچھ لیڈرز نے ان کو بہت اونچا ان کو ہوپ دلا دی. اب وہ جو ہوپ گرے گی تو پھر ہوپ کا ڈیش ہونا زمین پہ ایسے ہی ہے جیسے خلافت موومنٹ کے بعد پھر آئیڈیا آف پاکستان نے برتھ لیا. تو اب ایک نئے آئیڈیا نے برتھ لینا ہے اس میں سے. یعنی بذات خود آئیڈیا آف پاکستان بہت بڑا آئیڈیا ہے, یعنی اٹس اے ویری ڈومیننٹ آئیڈیا, لیکن وہ خلافت کے ڈیمولش ہونے کے بعد اب جو ہے یہ اس کا جو پولیٹیکل سسٹم کے کلیپس کے بعد اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے مایوس کرنے کے بعد, کیونکہ اس میں تو ہر چیز کے در کانے نمک رفت نمک شد, کہ جو بھی نمک کی کان میں جاتا ہے وہ نمک ہی بن کے رہ جاتا ہے. آپ یہ کبھی آزما لیں, یہ کھیوڑا کان میں جائیں آپ, ایک لوہے کا ٹکڑا رکھ کے آئیں اور 1 سال بعد جائیں تو وہ نمک بن چکا ہوگا, وہ آپ چائے میں استعمال کر سکتے ہیں. یعنی یہ ایک بہت ایسی اس کا پتہ نہیں کیا کیمیکل پانی کو برتن میں ڈال دیں تو برتن کی طرح کا پانی ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ سسٹم از ناؤ آؤٹ. میں تو بلکہ یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ نے اس فرسودہ مردہ ہو گیا یا نظام, اب اس نظام کی بدبودار لاش کو دفن کرنے کا وقت آ گیا. اب آپ آئے کوشچن آف لیڈرشپ. پولیٹیکل لیڈرشپ قوموں کو کوئی منزل تک نہیں پہنچا سکتی. پاکستان کی منزل بہت بلند ہے اور اسے انسانیت کے لیے ایک نیا نظام عطا کرنا ہے انسانیت کو. میں سمجھوں گا کہ وی ہیو ٹو گفٹ ٹو دا ورلڈ اے نیو سسٹم آف سوشو اکنامک آرڈر جو کہ ایگیلیٹیرین آرڈر, اور وہ ڈیموکریٹک. میں ڈیموکریسی کو ریجیکٹ نہیں کر رہا, لیکن عوام الناس کے ذریعے سے اللہ کی حکمرانی کا نفاذ, یہ تو وہ بھی عوام, لیکن ویسٹرن ڈیموکریسی نہیں. پلیز سیٹ دس, ویسٹرن ڈیموکریسی نے ہمیں کالونائزیشن دی, سلیو ٹریڈنگ دی, ویسٹرن ہمیں خون آشام جنگیں دی, ویسٹرن ڈیموکریسی نے ہمیں لوٹا. ویسٹرن ڈیموکریسی آج بھی آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور امریکن. میں کہتا کر رہا ہوں, یہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے, جمہوریت اگر ہے تو 2 سسٹم بنتے ہیں نا, ایک بنتا ہے صدارتی اور ایک پارلیمانی. صدارتی سے زیادہ قریب ہے اسلام سے. بالکل بالکل, میں یہ کہتا ہوں کہ لیکن ایوب خان کا بھی تو صدارتی تھا. نہیں, لیکن اس نے الیکٹرل کالج جو ہے وہ محدود کر دیا تھا نا. اس نے الیکٹرل کالج 80,000 کے اوپر رکھ دیا, تو یہ غلط ہے, انڈائریکٹ الیکشن تھا. اچھا ٹھیک ہے. نو, اپنے آپ کو اگر آپ نے صدر چننا ہے, یعنی جو کہ آپ خلیفہ سمجھ لیں کہ بیلٹ اور بیعت آج ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے, لیکن آج آپ کسی کو محروم نہیں کر سکتے بیعت سے. پہلے تو بیعت جی وہ قبائل کے آ جاتے تھے, بیعت کر لیتے تھے. آج آپ کو ایک اللہ نے طریقہ دیا ہے کہ آپ بیعت کر سکتے ہیں صرف اپنا انگوٹھا لگا کے انٹرنیٹ کے اوپر بائیو میٹرک سے. آپ وہ قید کر سکتے ہیں. جیسے آج میں بھی کہتا ہوں کہ کشمیر کے اندر دونوں کی لسٹیں موجود ہیں, کہیں ایک نیوٹرل کمیشن بن جائے جنیوا یا کہیں پہ, اور وہ سب کشمیریوں سے لگا دے انگوٹھا یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کے مطابق کس کے ساتھ جانا چاہتے ہو, تو فیصلہ ہو جائے گا یا نہیں. نو دس از بیت. تو بیلٹ اور بیت جو ہے اس میں آج فرق نہیں ہے. اس لیے جو ڈائریکٹ الیکشن سے آپ کا پریزیڈنٹ آنا چاہیے, یہ جو سسٹم ہے یہ ختم ہو گیا. آپ کہتے ہیں یہ آئین بھی کیا, آپ آئین میں بھی مجھے نہیں, آئین کے اندر اتنی کانٹرڈکشنز ہیں کہ آئین اب بچتا ہوا نظر نہیں آتا. 73 کا آئین, کیونکہ آپ نے 58(2)(b) کو خارج کر کے اس آئین کا جنازہ نکال دیا, کیونکہ اب وہ طریقہ نہیں استعمال کر سکتے کہ آئین سسپینڈ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے 17 ججز نے افتخار چودھری صاحب کی سربراہی میں فیصلہ کر دیا کہ آئندہ لا آف نیسیسٹی جو ہے انووک نہیں ہوگا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی ایک میجر ایکشن کی ضرورت ہے قوم کو, کہیں سے بھی آئے, خود قوم کے عوام کریں یا کوئی, تو پھر آئین کو تو فارغ کرنا ہی پڑے گا. لیکن اب تو آئین کو بچانے کا سسپینشن میں, یعنی چوائسز, کیا آئین کین گو انٹو سسپینشن, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آرٹیکل 6 ہوگا. ہاں, اس کو کہتے ہیں کہ آپ کیا اس کے بعد سسپینڈ کر کے اس کو دوبارہ اسی آئین کو زندہ کر سکتے ہیں. دی آنسر از نو. اب جو ہے یہ تو خیر جو بھی کریں گے آپ, اس کے بعد تو آپ کو کوئی جیورسٹ ہی بتائے گا. لیکن اس کو کہتے ہیں سسپینڈڈ اینیمیشن. ٹھیک ہے, کہ آپ اینیمیشن کی کنڈیشن میں ہیں لیکن یو آر سسپینڈڈ. اچھا, جیسے آپ کو مارا نہیں پر آپ سو گئے بہت لمبی. ٹھیک ہے. اب لیکن اب وہ سلانے کے بعد اب میرا خیال ہے موت ہی واقعہ ہوگی, یا ہو چکی ہوگی, اصل میں تو ہو چکی ہے. اس کو دفن کر دیں تو پھر کیا کریں؟ نیا آئین بنائیں گے انشاءاللہ, اور لوگ تیار ہیں. یو ول بی سرپرائز کہ پیپل آر ریڈی. آپ مت سمجھیے کہ یہاں پہ
जमहूरियत से बहुत प्यार है लोगों को। हुस्न है जमहूरियत, हुस्न है। खुदाया जमहूरियत से हुस्न जमहूरियत, ये हुस्न जमहूरियत क्या, इसने दागदार कर दिया हमको, हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी लोगों की और गरीब लोगों का सत्यानाश कर दिया। हुस्न जमहूरियत है कि लोग लूटे, बाहर जाके पैसा रख ले, कौम को गरीब और महरूम कर दे, ये हुस्न जमहूरियत है। तो बाबा ये जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत के नाम के ऊपर एक फ्रॉड है। जमहूरियत एक एलिबाई है, यानी एक जवाज है उनका, ताकि अपने मकासद को ये हासिल कर सके जो जाती मकासद हैं या ग्रोही मकासद हैं, जाती और ग्रोही। मैं इन दोनों को रिजेक्ट करता हूं, कुरान दोनों को रिजेक्ट करता है, ग्रोही मकासद भी नहीं, जाती मकासद भी नहीं। अगर कौमी, अब पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप, क्योंकि वो उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है कौम में। मैं आपको बताऊं कि मैंने एनालाइज किया था 1997 के इलेक्शन में, और मैंने देखा कि जो 2/3 मेजॉरिटी लेके पार्टी नवाज शरीफ साहब उस वक्त आए थे, 16.5% ऑफ द नेशन हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट एंड ही गॉट 2/3 मेजॉरिटी। मैंने इसको खुद अभी फिगर निकाल के आप देख लें। तो इसका ये मतलब है कि कौम और है और निजाम और है। तब्दीली तो किसी को न किसी को प्रेसिपिटेट एक्शन, जिसको हम कहते हैं ना कि डिसाइसिव प्रेसिपिटेट एक्शन लेना पड़ेगा इस मुल्क की खातिर। दिस सिस्टम इन पाकिस्तान कैन नॉट को एग्जिस्ट एनी मोर। If you ask me, I will give a definite value judgment on this. Although it's always risky to give a value judgment, but I am taking the risk कि मैं इसके ऊपर एक वैल्यू जजमेंट दूं कि पाकिस्तान एंड दिस सिस्टम कैन नॉट को एग्जिस्ट, बट पाकिस्तान मस्ट एग्जिस्ट, पाकिस्तान हैज टू एग्जिस्ट एंड वी विल एग्जिस्ट। देयरफॉर एनीथिंग दैट कम्स इन द वे मस्ट बी नॉक्ड डाउन। दोस्तों, जनरल साहब के ये इंटरव्यूज़ इमरान खान की हुकूमत में आने से पहले के हैं, जिसमें जनरल साहब ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर इमरान खान को हुकूमत दे भी दी जाए तो वो इस निज़ाम की वजह से कुछ नहीं कर सकेगा। आज जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो सब कुछ वैसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। रियासती इदारे जितनी इमरान खान की मदद कर सकते थे उन्होंने की, लेकिन जहांगीर तरीन साहब के मांग कर लाए हुए MPAs और MNAs की फरमाइशें ही पूरी नहीं हो रही। गवर्नर्स का तो ये हाल है कि खान साहब को पता ही नहीं होता कि कब डॉलर, मेडिसन, चीनी और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। जब माफियाज ने ये सब कुछ खुद तय करना है तो खान साहब आप क्या कर रहे हैं? जहाँ तक कानून साजी की बात आती है तो कोई भी बिल मंजूर करवाना हो तो खान साहब की गवर्नमेंट कभी किसी एक इत्तेहादी तो कभी दूसरे की मिन्नत समाजत करती हुई नजर आती है, और बिल आखिर कुछ ले देकर मामलात को तय किया जाता है। एहतसाब का ये हाल है कि खान साहब ने पकड़कर जेल में डालकर भी देख लिया। अदालतों ने छुट्टी वाले दिन आकर मुजरमों को जमानतें दी। चेयरमैन नैब साहब ने तेज़ी दिखाई तो इनकी वीडियोज़ रिलीज़ कर दी गई। बैकडोर मैसेज भी कन्वे कर दिया गया कि ये सिर्फ ट्रेलर है। एहतसाब अदालत के जज साहब मक्का और मदीना जैसी पाक जगहों पर बैठकर नवाज शरीफ साहब के बेटों के साथ डील करते हुए नजर आए। जिस अदालत ने नवाज शरीफ को सज़ा दी, मुजरिम करार दिया, उसी अदालत ने एक मुजरिम को सज़ा ख़त्म होने से पहले ही रिहा कर दिया। चीनी वाला, पापड़ वाला, गोले वाला सब आज़ाद हैं और इमरान खान साहब बेबस नज़र आते हैं। यकीनन इस मुल्क को एक नए निज़ाम की ज़रूरत है। अब वो निज़ाम सदारती होगा या खिलाफत का आगाज़, ये जानने के लिए हमारी आने वाली वीडियोस ज़रूर देखें। साथियों, USM मीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी आरा से आगाह करें।